من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ان آیات کریمہ کی تلاوت برائے تبرک کی گئی. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں آسمان سے اتارے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. مناسبت کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے میں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفاع کریں گے امت محمدیہ پر آنے والے ایک فتنے کا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مناسبت ایک طرف بشر سے ہے، حضرت مریم سے ہے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مناسبت ہے ملک کے ساتھ اور فرشتے کے ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی حضرت مریم کے گریبان میں، جس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا تھا حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح سے تعبیر کیا ہے اس میں ایک نقطہ یہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اور ان کی معرفت سے، ان کے توسط سے وہ روح جو کہ عالم ارواح کے اندر میں سب روحوں کو جمع کیا گیا تھا اور نکالا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، پھر جو انسان جس سے پیدا ہونے والا تھا اس کی پشت سے نکالا گیا. اس کے بعد تمام ارواح کو پھر دوبارہ رکھ دیا گیا ان کی پشتوں میں، جہاں سے نکالا گیا وہیں پر رکھ دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو ویسے ہی رکھا گیا. حضرت حق جل مجدہ نے ویسے ہی اس کو باقی رکھا اور لوٹایا نہیں کسی اور مقام کے اندر میں، کسی اور کی پشت میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اسی روح کو پہنچایا گیا. اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی روح ہے. اور روح کی خاصیت کے اندر میں ایک چیز یہ ہے کہ کوئی لاشا جیسا ہو، حیات نہ ہو، زندگی نہ ہو، لیکن روح اگر اس میں ڈال دی جائے تو اس کی وجہ سے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور حرکت کرنے لگتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تو ان میں سے ایک یہ بھی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے. روح ہے اور روح کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز مری ہوئی ہو تو اس کے اندر میں زندگی اور حیات کے آثار پیدا کر دیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص یہ معجزہ دیا گیا جس کی وجہ سے مردوں کو زندہ کیا انہوں نے. یا تو ایک ہی چڑیا بنائے اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، پھونک مار دی، جس کی وجہ سے زندہ ہو کر وہ اڑنے لگی اور پھڑپھڑانے لگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جہاں اور خصوصیات تھی وہاں ایک خصوصیت یہ بھی کہ ان کو مناسبت ہے ملک کے ساتھ بھی اور بشر کے ساتھ بھی، تولد کے سلسلے میں اور پیدائش کے سلسلے میں. دوسری طرف اللہ عز و جل کا اصول یا اللہ عز و جل کا ضابطہ اور اللہ عز و جل کی سنت یہ رہی ہے کہ تقابل ہے اس دنیا کے اندر میں تمام چیزوں کے اندر میں. اگر رات ہے تو پھر دن ہے، اور اگر مطیع بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، تو پھر سرکش بندے بھی اس کے اندر میں موجود ہیں. اور یہ تسلسل جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا. یہ نہ سمجھے ہر انسان کے جو کچھ واقعات اس زمانے میں ہو رہے ہیں تو وہ اللہ عز و جل کے بیان کردہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ اقوال سے کچھ خارج ہوں گے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر اب پھر مضمون کو یاد رکھیے گا کہ کہاں سے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے لے کر
قیامت تک کی جتنے احوال ہیں یا جتنے بھی سال ہو سکتے ہیں، ویسے سال ہم متعین طریقے پر نہیں کہہ سکتے کہ کتنے سال، لیکن جتنے سال ہیں اور جتنے ادوار ہیں ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قول نے، جس کی تخریج کی ہے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمٰن نے اپنی مسند میں، امام بزار علیہ الرحمٰن نے اپنی مسند میں، حضرت امام بیہقی علیہ الرحمٰن نے دلائل النبوہ میں، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمٰن نے بھی اس کو بیان کیا۔ علامہ ابن الاثیر جزری علیہ الرحمٰن نے فرمایا رجالہ ثقات کی اس روایت کے جتنے روات اور بیان کرنے والے ہیں وہ سب کے سب ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ پھر ان کے سلفیوں کے جو امام سمجھے جاتے ہیں امام الجرح والتعدیل شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے بھی روایات صحیحہ کے ذیل میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایک سلسلہ شروع کیا مجھ سے، وہ نبوت اور رحمت، یعنی یہ کہ اللہ عز و جل نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور میں اللہ عز و جل کی طرف سے ایک رحمت ہوں۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رحمت مہدات، میں اسی رحمت ہوں جو بطور ہدیہ کے دی گئی ہے، امت کو بطور ہدیہ کی دی گئی ہے۔ تو وہ جو نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ رک گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، پھر فترت کا زمانہ تھا، کوئی نبی نہیں آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبوت سے سرفراز فرمایا، یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو جب تک مقدر ہوگا اس نبوت کو، اس رحمت کو باقی رکھیں گے، اس کے بعد پھر خلفاء آئیں گے، میرے بعد خلفاء آئیں گے اور وہ عادل اور وہ منہاج نبوت کے اوپر خلافت کریں گے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا الخلافت بعدی 30، کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال رہے گی، یعنی منہاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق جو حکومت رہے گی وہ 30 سال، اور سن 41 کے اندر میں یہ 30 سال جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اپنے پاس بلا لیا سن 11 میں، ربیع الاول سن 11 ہجری کے اندر میں۔ اس کے بعد جو 30 سال ہوئے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے خلافت کے اوپر، یعنی 6 مہینے ان کے خلافت، پھر اس کے بعد دستبرداری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کہ وہ خلیفہ تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بن جائیں تو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن یہ فلاں شرطیں ہیں۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جنگ چھڑنے والی تھی تو ان کے ذریعہ صلح ہو گئی، فئتین عظیمتین کے درمیان، دو بڑے لشکر کے درمیان، دو بڑی جماعتوں کے درمیان۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا یہ سید، اور ایسا کہ جس کے نتیجے میں دو جماعتوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے اور حکومت سے دستبرداری تک کا جو زمانہ ہے 6 مہینے کا وہ 30 سال ہوتے ہیں، وہاں تک 30 سال یہ منہاج نبوت پر۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث کی طرف آ جائیے، یہ کتنے دور ہوئے؟ 2 دور ہوئے۔ پہلا دور نبوت والا، آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ایک مدت تک باقی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منہاج نبوت کے اوپر جو خلافت ہوگی وہ 30 سال تک۔ اب تیسرا دور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملوک ہوں گے، اس کے بعد عمراء ہوں گے، بادشاہ ہوں گے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمراء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، عمراء ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ یہ عمارت چلتی رہی 1300 سال تک، یعنی تقریباً 1300 سال تک۔ چنانچہ 1923 عیسوی میں اور 1338 ہجری میں مصطفیٰ کمال اتاترک یہ ترکی کا جو تھا اس کے اوپر اختتام ہو گیا، اس نے اس خلافت کی قبا کو چاک کر دیا تھا، اس نے گویا ایک بڑا ظلم کیا اور ستم کیا اس امت کے اوپر۔ تو یہ جو خلفاء کا سلسلہ چل رہا تھا، اب چاہے تو وہ اموی خلیفہ ہوں اور چاہے وہ عباسی خلیفہ ہوں، چاہے وہ عثمانی خلیفہ ہوں، ترکی ہو، جو کچھ ہو ان کا سلسلہ یہاں تک چلتا رہا 1923 تک۔
اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا جو دور آنے والا ہے، یہ چوتھا دور وہ انارکی کا دور ہوگا، یعنی جس میں تانا شاہیت ہوگی، جابر ظالم قسم کے بادشاہ، ہر ایک اپنا اپنا گھر بنائے گا اور گھرونڈا اس کے اوپر وہ فخر کرے گا اور اسی کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد یہی ہوا، پہلے ایک خلیفہ ہوتا تھا اور جتنی حکمرانی ہوتی تھی وہ عمرا کے تحت کے اندر میں یا عمرا کو اپنے اندر لے کر کنٹرول ہوتا تھا اس خلیفہ کا، جیسے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ کہ ہر ایک کو جواب دہ ہونا پڑتا تھا خلیفہ کے سامنے۔ اب اس کے بعد یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جب اس کو ختم کیا، اس کے بعد وہ ہر ایک کے اپنے اپنے گھر بن گئے ہیں، جیسے آپ لوگوں کے سامنے مخفی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں ہر ایک وہ اپنا اپنا گھر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ چوتھا دور چل رہا ہے، اس چوتھے دور کے اندر میں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ظلم ہوگا، جبر ہوگا اور استبداد ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضرت مہدی ان کا دور آئے گا جس میں انتہائی عدل ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی اسی زمانے میں ہوگی۔ یہ ہوگا پانچواں دور، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان بھی خوش ہوگا اور دنیا والے بھی خوش ہوں گے، اور اس قدر بارش ہوگی اور اس قدر زمین اپنے خزانوں کو نکالنا شروع کر دے گی کہ پھل پھول اور جتنی ترکاریاں ہوگی اور نباتات وہ بھی سب سے زیادہ، اور ویسے مالی اعتبار سے بھی انتہائی افراط زر کا زمانہ ہوگا۔ یہ آخری زمانہ ہے۔ اب یہ جو چوتھا دور چل رہا ہے، اس چوتھے دور کا آنا بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ بات اس پر چل رہی کہ تقابل ہوتا ہے۔ جب حضرت مہدی آئیں گے اور حضرت مہدی کا زمانہ انتہائی عدل کا ہوگا اور انصاف کا ہوگا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ عدل اور انصاف ہے؟ اس سے پہلے ظلم بھی تو ہونا چاہیے، لہذا یہ جو چوتھا دور رکھا گیا ہے وہ اسی لیے ظلم کا دور ہے اور انتہائی ظلم کا دور۔ ایک قدم پھر آگے بڑھا ہے، حضرت مہدی ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علامات ذکر فرمائی ہو، جو نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ عام ہے اور کچھ جو ہے انتہائی قریب کی ہے، حضرت مہدی کی ظاہر ہونے سے بالکل قریب کی ہے۔ اب جو عام چیزیں ہیں، عام چیزوں کے اندر میں آپ علیہ السلام نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ دین کی اور اسلام کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم اور جبر اور استبداد اور ستم انتہائی زیادہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے یہ الگ الگ احادیث ہے، اس لیے وہ آپ علیہ السلام وہ الگ الگ میں بول رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ماوا ہو، کوئی ملجا ہو، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، لفظ اللہ کا اپنی زبان سے نکالنا یہ ایسا جرم ہوگا جس کو معاف نہیں کیا جائے گا اور جس کے نتیجے میں گردن کاٹی جائے گی۔ تو گویا آپ علیہ السلام یہ اشارے فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی ہے حضرت مہدی کے آنے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو یہ تشریف لانا ایک دم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے کچھ واقعات پائے جائیں گے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ تو یہ ہوگا حضرت مہدی کے آنے سے قبل کہ مسلمان اور عیسائی ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو جائے گی، مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان صلح ہوگی۔ جو واقعات ابھی میں نقل کر رہا ہوں احادیث پاک میں اس طرح ترتیب کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے، لہذا یہ ضروری نہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ واقعہ واقع ہو۔ کیف متفق آپ علیہ السلام نے ان واقعات کو بیان فرما دیا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے، اس سے قبل کی جو بات ہے وہ ذرا چسپاں بھی ہو رہی ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ اسی کو لے لیا جائے جس کو صحیح مسلم کے اندر میں حضرت امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عراق کے اوپر پابندی عائد ہوگی، غلہ جو ہے نہیں پہنچے گا، اور اسی طرح درہم کو بھی روک دیا جائے گا، ان کے پیسوں کو روک دیا جائے گا۔ اقتصادی اعتبار سے ناکہ بندی ہوگی عراق کی، پھر اس پر بس نہیں ہوگا، اس کے بعد ملک شام کی ناکہ بندی ہوگی، ملک شام اور سیریا اس کی اقتصادی اعتبار سے ناکہ بندی ہوگی کہ کوئی غلہ وغیرہ کوئی اناج وغیرہ وہاں پہنچایا نہیں جائے گا، اگر کوئی پہنچانا چاہے تو اس کے لیے رکاوٹیں قائم ہو جائے گی۔ اور ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ ادھر ہی ہم جائیں، مطلب یہ ہے کہ عراق تو باقاعدہ اس چکی کے اندر میں پیسی گیا ہے، اب اس کے بعد سیریا اور اہل سیریا اور وہاں کے حکمران کا کلام ہو سکتا ہے بعض کلام ان کے لیے مفید ہوں اور بعض کلام ان کے لیے غیظ اور غضب کا باعث ہو، چنانچہ ایسے کئی کلام ان کی زبان سے نکل بھی چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کو غیظ اور غضب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد مصر
جو انتہائی کلوز اور انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے آج کے زمانے میں، اور مشرق وسطیٰ کے اندر میں جو امن اور آشتی اور صلح کے لیے انتہائی کوشاں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی ناکہ بندی ہوگی. یعنی ہو سکتا ہے آخری وقت کے اندر میں کوئی بات ایسی ہو جائے ان سے جن کے نتیجے میں ان کے آقا وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے. تو اب عراق کے بعد سیریا اور سیریا کے بعد مصر، ان تینوں کی ناکہ بندی ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اقتصادی اعتبار سے. پھر اس کے بعد یہ دوسرے دور میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرات ہے، دریائے فرات، اس دریائے فرات کے اندر میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، اور سونے کے پہاڑ کو لینے کے لیے اور سونے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کوشش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک لڑائی ہو جائے گی. یہ روایت جو ابھی میں نقل کر رہا ہوں اس کو بھی امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے، لیکن لڑنے والے کون ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. البتہ ابن ماجہ کی روایت کے اندر موجود ہے کہ 3 خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، 3 خلیفہ کے بیٹے وہ آپس میں لڑیں گے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ لڑائی کی نظر ہو جائیں گے، نہ یہ حاصل کر سکے گا، نہ یہ اور نہ یہ، تینوں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکے گا. پھر اس کے قریب کا جو علاقہ ہوگا وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں اس سونے کو لینے کے لیے، تو پھر ہم کیوں نہ لیں، چنانچہ ہم رکاوٹ بنیں گے ان کے لیے. اب عرب اور عجم کے درمیان لڑائی ہو جائے گی اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ لڑائی بھی پھر اتنی شدید ہوگی کہ جس میں 1% وہ حاضرین میں اور موجودین میں 1% جو ہے باقی رہ جائیں گے، 99% جو ہے وہ سونے کو حاصل کرنے کے لیے مر جائیں گے. بعضوں نے اس روایت کو منطبق کرنا چاہا تھا یہ خلیج کی جو لڑائی ہوئی تھی اس کے اوپر، لیکن اس پر انطباق نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ آگے چل کر واقعہ رونما ہوگا اور پایا جائے گا. پھر تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیسرا نمبر میں بول رہا ہوں، ابھی میں نے کہہ دیا کہ وہ ترتیب آپ علیہ السلام نے بیان نہیں کی. عیسائی کا ایک گروہ ہوگا، وہاں عیسائی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ نام میں بول رہا ہوں ایک لفظ کی روشنی کے اندر میں. وہ لفظ وہاں جو آیا ہے وہ بنو الاصفر کا ایک روایت میں، اور بنو الاصفر یہ رومیوں کو کہا جاتا ہے، اور اس موقع پر وہ عیسائی تھے. اس اعتبار سے محدثین یہ بیان کرتے ہیں، اور آج بھی ہے، اس اعتبار سے حضرات شارحین اور محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں مراد یہ لوگ ہیں، یعنی یہ عیسائی ہے. ایک روایت میں عجم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ اجمی لوگ، اور ایک روایت کے اندر میں اجمی کا لفظ نہیں ہے. اجمی کے لفظ میں عرب کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. وہ بنو الاصفر کی جو روایت ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ عیسائی لوگ ہیں، اور دوسری روایت کے اندر میں جو واضح کیا گیا آپ علیہ السلام نے جس کو ارشاد فرمایا اس میں یورپین قوم کا اشارہ مل رہا ہے. اب یہ کہ چاہے وہ عیسائی ہو چاہے کسی اور دین کی ماننے والی ہو، ایک گروہ ایسا ہوگا عیسائی کا جن سے لڑنا ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے مسلمان اور عیسائی ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی. تو گویا ہلال کی اور صلیب کی صلح ہو جائے گی، اور پھر یہ دونوں مل کر لڑیں گے ان عیسائیوں سے لڑیں گے، جس کے نتیجے میں یہ جو عیسائی ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، اور ان کو غلبہ حاصل ہوگا. ایک ٹیلے والی زمین کے پاس اور سرسبز زمین کے پاس یہ لشکر ٹھہرا ہوا ہوگا. اس موقع پر پھر ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی. آپس میں لڑائی کا کیا سبب ہے اس کو اس روایت میں بیان نہیں کیا گیا ہے، اس کو ایک دوسری روایت میں بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غالب ہونے والے مسلمان اور عیسائی میں ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور وہ صلیب کو بلند کرے گا اور یہ کہے گا کہ اس کی جے ہو، اس کے نتیجے میں ہم لوگوں نے فتح پائی ہے. ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ پتھر لے گا اور پتھر لے کر اس صلیب کو توڑے گا، جس کے نتیجے میں ان میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اور پھر ان کی لڑائی اتنی شدید ہوگی کہ یہ پورے کے پورے جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے. یہ عیسائی پورے کے پورے جمع ہوں گے، اور ان کا لشکر کتنا ہوگا وہ 80 بٹالین کے اوپر ہوگا. 80 گروپ ان کے ہوں گے، 80 جھنڈے، اور ہر جھنڈے کے تحت میں 12,000 سپاہی ہوں گے. 12,000 تو گویا وہ اب حساب جوڑ لیا جائے، 12,000 ہے ادھر 80 ہے، کتنا بنتا ہے؟ 8 لاکھ سے اوپر 9,60,000. تو 9,60,000 کا یہ لشکر ہوگا جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا بالکل. پھر آگے چلتے ہیں. ایک آدمی جو دمشق ہے،
جس کو دمشق کہا جاتا ہے وہ عربی کے اندر میں، اور دماسکس جس کو کہتے ہیں، تو یہ دمشق کے اطراف سے ایک سفیانی آدمی وہ کھڑا ہوگا اور وہ قبیلے قیس کے ساتھ الجھ جائے گا۔ ایک قبیلہ ہے قبیلے قیس، آپ کے زمانے میں بھی تھا، اس قبیلے قیس کے ساتھ وہ الجھے گا اور اس کا ساتھ دینے والا قبیلہ ہوگا قبیلے کلب۔ اگرچہ یہ قبیلے کلب سے تعلق نہیں رکھتا لیکن اس کی ماں قبیلے کلب کی ہے، اس اعتبار سے یہ قبیلے کلب اس کا تعاون کرے گا، سفیانی کا تعاون کرے گا، اور یہ اس طریقے پر مارے گا کہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کرے گا اور بچوں کو قتل کرے گا، اس طریقے سے یہ ظلم کرے گا۔ قبیلہ قیس جب اس کے مقابلے کے لیے آئے گا تو یہ قبیلہ قیس میں کوئی آدمی بھی باقی نہیں بچے گا، سب کو یہ تہہ تیک کر دے گا، اور جتنی وادی ہوگی اور جتنی جگہ ہوگی وہ سب مقتولین سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کا غلبہ ہو جائے گا سفیانی کا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کا لقب ہوگا نفس زکیہ، ایک نفس زکیہ پہلے گزر چکے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں، یہ بعد میں پیدا ہوں گے نفس زکیہ، اس نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد حالات تیزی سے بدلیں گے۔ نفس زکیہ کو قتل کرنے کے بعد مسلمان ٹھہرے ہوئے ہوں گے، وہ حج کی غرض سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں مینا، اور مینا میں دو قبیلوں کے درمیان پھر پورے حاضرین کے درمیان لڑائی جو وہ شروع ہو جائے گی، اور جو جمر عقبہ ہے وہ جمر عقبہ پورا خون سے بھر جائے گا۔ اب جو آدمی بچے کھچے ہوں گے وہ بھاگنا شروع کریں گے ادھر ادھر، اور کوئی مکہ المکرمہ میں پناہ لینا چاہے گا، کوئی کہاں۔ اس دوران مدینہ کے جو والی اور گورنر ہوں گے بلکہ حجاز کے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس انتقال کی خبر ہوگی حضرت مہدی کو جو کہ مدینہ کے اندر میں ہوں گے، تو وہ نکل بھاگیں گے مکہ المکرمہ کہ کہیں مجھے نہ بنا دیا جائے والی اور گورنر، اس اعتبار سے وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کریں گے مکہ المکرمہ، اور وہاں لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ آدمی وہ ہیں، چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے گی۔ اب اس کے بعد حضرت مہدی کا دور شروع ہوگا امارت کا، اور وہ خلیفہ راشد ہوں گے حضرت مہدی۔ یہاں جو باتیں میں نے ذکر کی ہے اس میں پھر علماء کی کئی ایک تفاصیل ہے، اس دوران کئی ایک تفاصیل ہے۔ مجھے تو یہ بات کہنی ہے کہ تقابل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، دنیا کے اندر میں تقابل یہ چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف ملکی طاقتیں لگی ہوئی ہیں اور ایک طرف شیاطین کی جو طاقت ہے وہ لگی ہوئی ہے، چنانچہ ہر انسان کے ساتھ بھی یہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ بھی ایک قرین ہے، قرین خیر، اور دوسرا قرین سو ہے۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج کی رات 100 جو میری بیویاں ہیں، جائز تھا اس زمانے میں 100 سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز تھا، یا تو ہے کہ سب کی سب منکوحات ہیں، یا ہو سکتا ہے کچھ منکوحات ہیں اور کچھ جو ہے وہ باندیاں ہیں، کہ ان سب سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، جمع کروں گا، اور اس سے بچے پیدا ہوں گے اور مجاہد بنیں گے اور سب کے سب اللہ کے راستے کے لیے لڑیں گے۔ اس موقع پر قرین خیر نے کہا، وہ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ دیجئے، لیکن وہ بھول گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے، کسی کو بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف ایک کو بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب کو بچے پیدا ہوتے اور لڑکے پیدا ہوتے اور مجاہد بنتے، لیکن وہ انشاءاللہ کو ترک کر دیا اور انشاءاللہ کو چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ کے باب میں ایک بات اور، حضرت علامہ انوشہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جملے کے آخر میں کہا جائے گا۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے دیکھا مواقع استعمال کو، جہاں جہاں انشاءاللہ کو استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ انشاءاللہ وہ آخر میں آئے گا، شروع میں نہیں یا بیچ میں نہیں، بلکہ بالکل جملہ جب ختم ہوگا تو اس کے آخر میں۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی بات میں نے نقل کر دی اور اس پر جو تبصرہ ہے میں اپنا اس کو موقوف رکھتا ہوں۔ آگے چلتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تقابل کی کیفیت کہ انسان کے ساتھ ایک طرف فرشتہ ہے تو ایک طرف جو ہے وہ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور وہ اس کو اکساتا ہے، آمدہ کرتا ہے گناہوں کے کام کی طرف۔ اللہ عز و جل نے یہ چاہا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ مقابلہ دنیا والوں کے سامنے آ جائے۔ ابھی تو چل رہا ہے، رساکسی جو ان میں چل رہی ہے وہ نظر نہیں آتی، فرشتے کی اور شیطان کی، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ قرب قیامت
قیامت کے اندر میں یہ تقابل ہو جائے، دنیا والوں کے سامنے نظر آ جائے کہ اچھا یہ لڑائی ہوئی ہے، تو اللہ عز و جل نے انتخاب کیا ایسی ذات کا جو فرشتے کی صفات کی حامل تھی یا فرشتے کے ساتھ زیادہ کلوز اور قریب تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک طرف بشر ہیں، لوگوں کو نظر بھی آ سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ ابلیس والا جو سلسلہ تھا جو نظر نہیں آتے تھے، تو ان میں ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا کہ جس میں صفات سب کی سب ابلیس والی، شیطان والی، اور نظر آ رہا ہے انسان، اور وہ دجال تھا۔ اور دجال جو ہے وہ یہود سے تعلق رکھتا ہے، دجال کا تعلق یہود سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل ہی میں سے ہے، اور انہی کی طرف یہ مبعوث بھی ہوئے ہیں، اس اعتبار سے بھی مناسبت ہے۔ بات اس پر چلی تھی کہ جب ایسے قبیلے موجود ہیں امت محمدیہ کے اندر میں کہ جو سختی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں دجال کا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اتارا جا رہا ہے؟ اس کا یہ جواب چل رہا ہے کہ وہ تقابل دنیا والوں کے سامنے آنا ہے اور دنیا والوں کو دکھانا ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے ایسے دو کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد دونوں کا تعلق جو ہے وہ بنو اسرائیل سے ہے، اس اعتبار سے مقابلہ بھی خوب رہے گا۔ چنانچہ دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل کے لیے اتریں گے۔ اس سے قبل حضرت مہدی وہ لشکر لے کر روانہ ہوں گے، اور خبر پھیل جائے گی کہ دجال آیا ہے، دجال آیا ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد کی بات چل رہی ہے، یعنی قسطنطنیہ یہ ان کے زیر تسلط، اور پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ اس کو حاصل کریں گے حضرت مہدی کے زمانے میں، اور یہ حاصل کرنے کے بعد اب جب خبر پھیلے گی کہ وہ دجال جو ہے ظاہر ہو گیا ہے، تو اس کی طرف جانا شروع کریں گے۔ دجال اپنے اعتبار سے چکر لگائے گا، اس کا جو چکر ہے وہ محدود علاقوں کے اندر میں ہوگا یا پوری دنیا کے اندر میں ہوگا، اس میں حضرات شارحین کا کچھ اختلاف ہے۔ حضرات محدثین میں ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ چکر لگائے گا، حضرت مہدی کی جو خلافت ہوگی پوری دنیا میں ہوگی، تو ایسے دجال جو چکر لگائے گا وہ پوری دنیا میں لگائے گا چکر۔ لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہ، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ہر گوشے میں اور ہر چپے میں اور ہر خطے کے اندر میں اور زمین کے ہر ٹکڑے کے اندر میں وہ جائے گا، نہیں، بلکہ جو بڑی بڑی جگہیں ہیں اور جو مشہور جگہیں ہیں ان جگہوں کے اندر میں وہ جائے گا۔ یہود ان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی موافقت کرے، وہ دجال کی موافقت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور میں نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح اتریں گے گویا وہ غسل کر کے ابھی نکلے ہیں۔ اس میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں اللہ عز و جل کہ مجھے اتنی قدرت ہے کہ اگر میں کسی کو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک جگہ کے اوپر رکھتا ہوں، وہ جگہ ایسی کہ جہاں زمان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زمانہ وقت کچھ بھی نہیں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی بیان کی جاتی ہے؟ 120 سال، 120 سال کل ٹوٹل ان کی جو عمر ہونے والی ہے وہ 120 سال۔ حضرت شاہ صاحب نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ 80 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے، مشہور قول کچھ الگ ہے، لیکن میں اس قول کو لے رہا ہوں جس کو شاہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے۔ تو 80 سال جو ہے وہ زندگی گزار چکے ہیں، اور 40 سال کی زندگی ان کی باقی ہے جو اترنے کے بعد گزاریں گے۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہ رہیں گے یا حضرت مہدی ان کے ساتھ رہیں گے؟ ایک قول کے مطابق 5 سال، دوسرے قول کے مطابق 7 سال، تیسرے قول کے مطابق 9 سال۔ حضرت مہدی اتنے سال زندہ رہیں گے حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد، پھر حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ کہاں ہوگا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی کا انتقال، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے اور وہ خلافت کریں گے، امت مسلمہ کو وہ راہ راست سجائیں گے، اور ساتھ ساتھ اہل کتاب ان کو کہیں گے کہ آ جاؤ اسلام کی طرف، اور ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، موت سے پہلے وہ ضرور ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ خیر بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اتریں گے، اور اس حال کے وہ اتر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا تھا، وہ غسل خانے سے نکلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے سے نکلے تھے غسل کر کے، اور اسی وقت کے اندر میں ان کو اٹھایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں جتنا عرصہ انہوں نے گزارا ہے اور گزار رہے ہیں یہ کسی شمار میں نہیں آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے بال سفید ہو رہے ہوں نہ، ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کی زندگی کے اوپر۔ یہ ایسے فریز میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نکالتے ہیں، لیکن فریز بھی بعض مرتبہ دگا دیتا ہے،
وہ بھی بعض مرتبہ دھوکہ دیتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلے گا، اور اس میں مردوں کو زیادہ پریشانی کی بات نہیں، عورتوں کے لیے زیادہ پریشانی کی بات. وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ آئندہ کل چلے گا لیکن وہ خراب، تو پھر اس کے بعد نئے سرے سے ہانڈی رکھو. تو جیسے وہ فریز کہنے میں رکھا تھا اور ویسا کا ویسا ہو سکتا ہے فروزن، تو اس میں ویسے ہی نکالا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے اٹھایا گیا تھا، اب جب اتر رہے ہیں تو وہ قدرے ٹپک رہے ہیں اسی کیفیت کے ساتھ، گویا کوئی زمانہ گزرا ہی نہیں. اللہ عز و جل کی قدرت کو ملاحظہ فرمائے اور قدرت کو دیکھیے. بات یہاں سے باقی ہے. حق تبارک و تعالی صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مرنے سے پہلے اعمال صالحہ والی زندگی کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی مرضیات کے اوپر چلائے، اور مسلمانوں کے اوپر آنے والے شدائد کو اور مصائب کو دور فرمائے. قدم قدم پر اہل اسلام کی مدد فرمائے، اور امت اسلامیہ کو حق تبارک و تعالیٰ سرخری سے اور ہر قسم کی سرخری اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ عز و جل دور فرمائے. اب یہ پریشانیاں چاہے گھریلو اعتبار سے ہوں اور چاہے تو اجتماعی اعتبار سے ہو، پوری امت کے اعتبار سے ہو، حق تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی کو کافور فرمائے، دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ. پھر وہ حضرت مہدی کے اوپر وہ بات یاد رکھے کہ انتظار ویسے ہر ایک کو ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ ظلم کی ہمارے اعتبار سے حد ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ ظلم ہو گیا یہ اور وہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی جو ہے وہ ظاہر ہونے چاہیے، آنے چاہیے. لیکن صرف منتر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی منتر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عملی زندگی کے اندر قدم رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگا. خالی ایک بات ذکر کر دیتا ہوں پھر ختم کر دیتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ وہ بہلول جو مجذوب تھے اور اللہ والے تھے، ان کو ایک مرتبہ کہا کہ یہاں آؤ میرے پاس. ان سے مذاق کیا کرتا تھا خلیفہ ہارون رشید. وہ سمجھتا تھا کہ یہ بیچارے کم عقل والے آدمی ہے، یہ مجذوب ہے، اور مجذوب کے ساتھ آدمی جیسا بھی سلوک کرنا چاہے ویسا سلوک اپنے اعتبار سے وہ روا سمجھتا ہے. اس اعتبار سے کہا کہ تم سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی دنیا میں ملے تو یہ چھڑی اور یہ لکڑی جو ہے وہ میں تم کو دیتا ہوں، وہ اس کو دینا. تم سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی دینا. کہ ٹھیک ہے لے لی. اور پھر اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گیا. وہ خلیفہ ہارون رشید بھی بھول گیا ہوگا کہ میں نے اس طرح چھڑی اور لکڑی ہے وہ دی ہے بہلول کو. اب ایک مرتبہ بیمار ہوا خلیفہ ہارون رشید، اور بہت زیادہ بیمار ہوا، تو عیادت کے لیے بہلول گئے اور وہ لکڑی کو چھپا کر لے گئے. اور پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا بہلول نے کہ کیسی ہے طبیعت، ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو کہا کہ بہت بیمار ہوں. اچھا اس کا مطلب سفر کرنا ہے آپ کو؟ ہاں سفر کرنا ہے. کہاں کا؟ آخرت کا سفر کرنا ہے، پھر اس کے بعد واپس آئیں گے. کون آتا ہے؟ آپ اتنا ہم اور اتنے بیوقوف ہیں. جو آدمی جاتا ہے عالم آخرت کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کے بعد تو واپس آنے سے رہا، اب تو واپس نہیں آئے گا. اچھا تو پھر آپ نے کتنا لشکر بھیجا اس کے لیے؟ اس لیے کہ آپ چھوٹا چھوٹا سفر کرتے ہیں، ملک میں یہاں سے وہاں جاتے ہیں، تو اس کے لیے کئی دنوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں اور لشکر بھیجتے ہیں، پھر وہ سیکیورٹی وغیرہ کا انتظام یا کھانے پینے وغیرہ کا انتظام. تو اب جو سفر آپ کے سامنے لمبا ہے، دور دراز کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واپسی بھی نہیں ہونے والی ہے، تو پھر اس کے لیے کتنا لشکر آپ نے بھیجا نیکیوں کا؟ تو کہنے لگے کہ نہ ویسے تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، زاد اور توشہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو بہلول نے کہا کہ جب آپ کو پتا ہے یہاں دنیا کے معمولی سفر کے لیے آپ کی اتنی تیاریاں تھی، تو پھر یہ عالم آخرت کا جو سفر طویل ہے اس کے لیے کتنی تیاریاں ہونی چاہیے. میرے خیال میں مجھ سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ آپ ہی ہیں، لہذا یہ چھڑی لیجیے. اس موقع پر وہ کہہ رہا ہے، وہ خلیفہ ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ ہم تو بڑا بیوقوف سمجھتے تھے آپ کو کہ ویسے کم عقل والا آدمی ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ آپ سے زیادہ دانا اور حکیم اور عقل مند کوئی ہے ہی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ تیاری اسی وقت ہونی چاہیے. سب تمہارے کو